یہ کراچی کی شاہراہ کا منظر تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی زرین کو پھوکے گئے چھوڑے یونیورسٹی گئی تھی، اور واپسی پر وہ زرین کو ساتھ لیے واپس گھر جا رہی تھی۔ 2.5 سالہ زرین فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی سو گئی تھی۔ وہ اکثر اس ٹائم سو جاتی تھی۔ ماہی نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ وہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ماہی کی گریجویشن کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ چونکہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ زرین کو پھر پھپھو کے گھر چھوڑ جاتی تھی۔ وہاں پھپھو اور ان کی بیٹی زرین کے ساتھ کافی خوش رہتے تھے۔ زرین بھی ان کے ساتھ کافی خوش رہتی تھی، اس طرح ان کا ٹائم گزر جاتا تھا۔ وہ کچھ آگے گئی تو دیکھا ایک لڑکی پریشان سی ایک کار کے پاس کھڑی تھی۔ ماہی کو دیکھتے اس نے ہاتھ لہرایا تو ماہی نے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ماہی کے سوال پر اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایکچولی ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا آپ میری کوئی ہیلپ کر سکتی ہیں؟ میرے شوہر کال پر بات کرتے ہوئے اسی طرف کیے ہیں، ابھی تک آئے نہیں، بس ان کا انتظار کر رہی ہوں، وہ ایسی کار بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی گاڑی سٹارٹ کرنے میں ہیلپ کی۔ کچھ دیر گزری جب ایک شخص ان دونوں کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ ماہی کو ایک عجیب سے احساس نے آن گھیرا۔ اسے لگا سالوں بعد اس نے ہوا میں خوشبو کو محسوس کیا ہو۔ یہ احساس ماہی ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں پہچان گئی۔ اسے ایک جھٹکے سے دائیں طرف اپنا چہرہ موڑا۔ سامنے سے ایک شخص قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ جیسے ہی ماہی کی نظر اس شخص کے چہرے پر گئی، ماہی کو لگا وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس نے دنیا میں اس سے زیادہ حسین مرد نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد سب کچھ ساکت ہوتا محسوس ہوا۔ کوئی حرکت، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ماہی کی ساری دنیا رک چکی تھی۔ ماہی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سالوں بعد بھی اس شخص کو لاکھوں کے مجموعے میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نما آواز نکلی، احمد، حسام احمد، ASP حسام احمد۔ وہ زندہ تھا۔ وہ شخص قدم قدم چلتا ان دونوں کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی چال آج کی بالکل ویسی تھی۔ وہ لائٹ پرپل کلر کی شرٹ کے ساتھ بلو جینس میں ملبوس تھا۔ سر کے بال کچھ بڑے ہو چکے تھے جو کان کی لوہوں کو چھو رہے تھے۔ کالی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ شیو بھی کافی بڑی تھی، جیسے کچھ دنوں سے کی نہ ہو۔ اس شخص کا حلیہ بہت زیادہ بدل گیا تھا، مگر وہ ماہی تھی، وہ شخص کو سالوں بعد بھی لاکھوں کے مجمع میں اور سنسان سڑک پر کسی بھی حلیے میں پہچان سکتی تھی۔ ماہی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح بس اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ سالوں بعد کوئی سکون تھا جو ماہی کی آنکھوں میں اترا۔ ماہی کو لگا وہ شاید اب کبھی ہل نہ پائے۔ اسے اپنی آنکھیں بار بار دھندلی ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں کو صاف کر کے اس شخص کو دوبارہ دیکھ رہی تھی۔ بالآخر فاصلہ ختم ہوا، وہ شخص کے قریب آ گیا۔ ماہی نے اپنے دل کی کیفیت کو کس طرح قابو کیا تھا، صرف وہی جانتی تھی۔ یہ کیسی حقیقت تھی؟ ماہی کو لگا درمیان سے گزرے ماہوں سال غائب ہو گئے ہیں۔ وہ میرج ہال میں نیلی میکسی میں کھڑی تھی۔ وہ شخص نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں اس کے سامنے سے چلتا آ رہا تھا۔ ماہی کو اب کی بار منزل بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ اب وہ پولیس اسٹیشن میں کھڑی اور وہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہے۔ ماہی نے بہت مشکل سے اپنے قدموں کو حرکت دی۔ وہ قدم قدم چلتے اس شخص کی طرف بڑھی۔ ماہی کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بالآخر فاصلہ ختم ہوا اور وہ شخص کے بہت نزدیک پہنچ گئی۔ ماہی نے اپنا ہاتھ ہلانا چاہا، مگر اس کا سارا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنا وہی کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور بہت مشکل سے اس کے کندھے تک لائی۔ اس نے اس طرح اس کے کندھے کو چھوئے جیسے وہ چھونے کے بعد کہیں غائب ہو جائے گا، مگر یہ کیا، وہ شخص غائب نہیں ہوا۔ ماہی نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ یہ لمس وہ 1000 سالوں بعد بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ یہ لمس اس کے احمد کا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اس شخص کے چہرے پر گیا۔ ماہی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آنکھیں اس کے شوہر کی آنکھیں نہیں تھی، یقیناً اس نے لینس لگا رکھے تھے۔ وہ بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا اور ماہی دھندلی ہوتی بصیرت کے ساتھ۔ ماہی کا سارا جسم تو پھانا شروع ہو گیا۔ وہ بہت مشکل کے اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ اس کا ضبط ختم ہو رہا تھا، پھر وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ وہ یقین کر رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں۔ ماہی کسی کٹی ڈال کی طرح آگے بڑھی اور ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہاں، یہ وہی سکون تھا جو اسے اس لمس میں ملتا تھا۔ اسے کوئی شک نہیں رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا احمد ہی ہے۔ ماہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ماہی نے ہمیشہ کی طرح ایک ہاتھ سے اس کا کالر پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ اپنے اندر موجود سارا غبار باہر نکالنے لگی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ مجھے چھوڑ کر احمد؟ کیوں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس شخص نے ماہی کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور کھینچ کر خود سے دور دھکا دیا۔ ماہی حیران رہ گئی۔ وہ یقین نہ کر پائی۔ وہ شخص آنکھوں میں غصہ لیے ماہی کو گھورنے لگا۔
ماہی کو یقین نہ آیا، اس کے احمد نے اسے خود سے دور کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اجنبی لہجے میں غصے سے بولا۔ اس کی آواز آج بھی ویسی ہی تھی، کانوں کو سکون پہنچانے والی۔ ماہی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ احمد یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں آپ کی ماں ہوں، وہ آنسوؤں کے درمیان بمشکل بولی، کیونکہ اسے پیار سے ہمیشہ ماں کہا کرتا تھا۔ ماہی نے غور سے ان آنکھوں میں دیکھا، مگر وہاں شناسائی کی کوئی رمق نہیں۔ کون احمد، کون ماں؟ میں آپ کو نہیں جانتا مس۔ اور ماہی کو لگا اس کی سانسوں کی ڈور اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہا ہو۔ دوبارہ اس کے سینے سے لپٹ کے، نہیں میں جانتی ہوں، میں نے احمد ہے۔ اس نے دوبارہ ماہی کو خود سے دور دھکا دیا۔ وہ چند قدم دور ہو گئی۔ ماہی کی آنکھیں دھندلی ہو رہی تھی۔ شرم نہیں آتی اس طرح بیچ راستے میں کسی غیر مرد سے چپکتے ہوئے؟ ہولی سے تم شریف لگتی ہے، اس طرح سڑک پر کھڑے ہو کر مردوں پر ڈورے ڈالتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اس سے ایک لہجے میں دھاڑا۔ ماہی کو لگا جیسے اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا انڈیل رہا ہو۔ ماہی کے اندر باہر غصہ بھر گیا۔ پھر وہ ہوا جو ماہی نے خود کبھی نہیں سوچا تھا۔ ماہی کا نازک ہاتھ اٹھا اور سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ اب کی بار ماہی نے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھرتے دیکھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو میرے بارے میں اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے؟ غیر مردوں کی بات کرتے ہیں آپ، شاید آپ کے دماغ پر چوٹ لگی ہے اس لیے بھول کے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی غیر نہیں ہے، شوہر ہے آپ میرے۔ ماہی نے اس کی شرٹ کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور وہ غصے سے پھٹ پڑے۔ اچانک کسی نے ماہی کو زور سے دھکا دیا، اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پائی اور سیدھی سڑک پر جا گری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ماہی نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ لڑکی جس نے ماہی سے مدد لی تھی وہ ماہی پر چلا اٹھی۔ ماہی کو لگا آسمان اس کے سر پر پھٹ پڑا ہو۔ وہ دوبارہ کھڑے ہوئے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ تمہارا شوہر؟ وہ انگلی احمد کی طرف کیے پوچھنے لگی۔ ماہی کے لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ہاں، یہ میرا شوہر ہے، تم سے مدد کیا مانگ لی؟ تم تو میرے شوہر پر ہاتھ اٹھانے تک پہنچ گئی۔ میں ایک کال سننے تھوڑی دور گئی تھی، تمہارے سامنے ہوتی تو تمہیں یہ موقع بھی نہ دیتی۔ اور ماہی کو لگا کسی نے اس کے سینے میں کھنجر گھونپ دیا ہو۔ اسے لگ رہا تھا وہ لڑکی اس کے کانوں میں سور پھونک رہی ہو۔ اسے بے یقینی سے احمد کی طرف دیکھا، جس کی نگاہیں اب بھی بے تاثر تھی۔ ماہی نے کان کی انداز میں نفی میں سر ہلا۔ بکواس، سب بکواس، یہ تمہارا نہیں میرا شوہر ہے۔ ماہی غصے سے چیخی۔ اسے دوبارہ احمد کو کولر سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ احمد، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بتائے نا، سچ میں آپ کی بیوی، آپ کی ماں کہتے ہیں یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، آپ صرف میرے ہیں، اپنی ماں کے۔ پلیز سچ بتا دیں، میرا دل پھٹ جائے گا۔ شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ماہی کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹائے، اسے دوبارہ دھکا دینے والے انداز میں خود سے دور کیا۔ میں حارث شیرازی ہوں، کوئی حسام احمد نہیں، نہ ہی میں کسی ماہ کو جانتا ہوں۔ دور رہو مجھ سے، میں صرف اپنی بیوی کا وفادار ہوں۔ میری صرف ایک ہی بیوی ہے، جس وقت میرے سامنے کھڑی ہے۔ عجیب پاگل پن ہے، وہ جھنجھلا کر بولا اور ماہی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ماہی کو لگا جیسے وہ آسمان سے زمین پر لا کر پٹخ دی گئی ہو۔ پل میں وہ پاش پاش ہوئی۔ اتنا بڑا دھوکا! شخص اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جھوٹ بول رہا تھا۔ ماہی کو لگا جیسے وہ اسے موت کا پروانہ سنا رہا ہو۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جس نے سارے خاندان کے خلاف جا کر ماہی سے شادی کی تھی۔ یہ شخص تو آج اسے پہچاننے سے انکار کر چکا تھا۔ یہ احمد نہیں تھا جس کے ساتھ ماہی نے ایک سال گزارا تھا۔ شخص کا لہجہ بہت بدل گیا تھا، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ ماہی کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ آسمان پر بادل اتنے زور سے گرجے جیسے یہ جھوٹ برداشت نہ کر پائے ہوں۔ ماہی پتھر ہوتی اس شخص کو حیرانی سے دیکھتی رہی۔ وہ شخص دوسری شادی کر چکا تھا۔ ماہی نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ اسے چھوڑ کے کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لے گا۔ آنسو آنکھوں کی باہر توڑ کے گالوں پر بہتے گئے۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ دھوکا، اتنا بڑا دھوکا! وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ دونوں جو اسے دیکھ رہے تھے سر جھٹکتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئے اور ماہی پورے قد سے زمین بوس ہوئی۔ اپنے دونوں ہاتھ سڑک پر مارتی ہوئی بچوں کی طرف پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ نہیں، ہم اس آپ ایسا نہیں کہہ سکتے احمد، آپ کیسے مجھے دھوکا دے کے کسی اور کی ہو سکتے ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ یہ احمد ہے، وہ پاگلوں کی طرح چیخی۔ ان دونوں نے آخری نظر اسے دیکھا اور گاڑی سڑک پر بھگا کر یہ جا وہ جا۔ اور ماہی کو منظر بدلتے ہوئے محسوس ہوا، اسے پولیس اسٹیشن میں روتے ہوئے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسے روتا بلکتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ہمیشہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا تھا، اس کے لیے ماہی کو چھوڑنا آسان تھا۔ آج وہ ماہی کی سانسوں کی ڈور اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر گیا تھا۔ وہ سنسان سڑک پر چیخ چیخ کر روتی رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان برسنا شروع ہو گیا۔ آسمان بھی اس کے غم میں رو پڑا۔ وہ وہیں سڑک پر گری بھیگتی ہوئی روتی ہی۔ اب تو بارش کا پانی اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا، جس نے ماہی کے آنسو چھپا دیے۔
انسان سڑک پر اس کی چیخو پکار دور دور تک جا رہی تھی مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ حسام احمد اور ماہی دونوں کزن تھے، وہ چچا اور تایا زاد تھے۔ حسام کی ماں اس کی شادی اپنی بانجی سے کرنا چاہتی تھی مگر وہ ماہی سے محبت کرتا تھا، اس لیے سارے خاندان کے خلاف جا کر اس نے ماہی سے شادی کی۔ اس کے بعد اس کی ماں ناراض ہو گئی، اس لیے وہ لاہور سے کراچی آ گیا کیونکہ اس کا یہاں پر تبادلہ ہو گیا تھا۔ وہ ایس پی تھا، اس نے شادی کے 6 ماہ تک ماہی کو کسی شہزادی کی طرح رکھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ شاید ماہی نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہو۔ مگر 6 ماہ بعد ایک کار ایکسیڈنٹ میں حسام کی موت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ شہر کا اے ایس پی تھا، اس لیے اس کے دشمنوں نے اسے ایک کیس میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اس دن اس کی کورٹ میں سنوائی تھی، ماہی اس دن پولیس اسٹیشن اس کے کیبن میں موجود تھی اور وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ ماہی کو حوصلہ دیا، پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد راستے میں ہی اس کی گاڑی پر حملہ کیے جلا ڈالا گیا تھا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن پورے 3 سال کے بعد آج اسے ماہی نے دیکھا تھا۔ حسام کی موت کے بعد اسے پتا چلا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، یہ جان کر وہ بہت روئی تھی۔ اس نے پاگلوں کی طرح حسام سے محبت کی تھی، اس کے جانے کا غم اسے زندگی سے بہت دور لے گیا تھا، کیونکہ اسی شہر میں حسام اور ماہی کی پھپھو بھی رہتی تھی، اس لیے انہوں نے ماہی کو سنبھالا۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ اب اسے اپنے اور اپنے بچے کا خود ہی خیال رکھنا ہے۔ پھپھو کے سمجھانے پر اس نے یونیورسٹی جوائن کر لی، پہلے بھی پڑھ رہی تھی مگر حسام کی موت کے 6 مہینے بعد جا کر اس نے دوبارہ اپنی پڑھائی کنٹینیو کی تھی۔ پھر جب اس کی زندگی میں زرین آئی تو وہ اس دن پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ حسام احمد کی کمی کی شدت سے احساس ہوا، اس نے اپنی ذات کو زرین تک محدود کر لیا۔ وہ اس کی احمد کی پرچھائی تھی، اس لیے ماہی کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، مگر آج اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے حسام کی زندہ ہونے کی خوشی منانی چاہیے یا پھر اس بات کا ماتم کرے کہ اسے دھوکہ دے کر کسی اور سے شادی کر چکا۔ وہ نہیں جانتی وہ کتنے گھنٹے وہاں بیٹھی روتی رہی، اس شخص کا دھوکہ دماغ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک اسے اپنی بیٹی یاد آئی، وہ اپنے سن جسم کو حرکت دیتی ہوئی اٹھی اور خود کو گھسیٹتی ہوئی گاڑی تک لائی۔ ماہی پوری بارش میں بھیگ چکی تھی، اس نے دیکھا زرین سو رہی ہے، اس نے بے ساختہ شکر کا سانس لیا۔ اس کی زندگی میں جو طوفان آیا اس کی بیٹی اس سے بے خبر ہی رہی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی، ایک نظر اپنی معصوم بچی کے چہرے کو دیکھا، اس کے نقش نین بالکل احمد جیسے تھے۔ اس کا باپ اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھا، وہ جو کل تک اپنی بیٹی کو کہتی تھی اس کا باپ مشن پر گیا ہے اور بہت جلد واپس آئے گا، اور وہ اپنی بیٹی کو کیسے بتائے گی کہ اس کا باپ اس کی ماں کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا۔ جب ایک کیوی کو سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، اسے یاد آیا وہ 3 سالوں میں شخص کی جدائی میں کتنا روئی تھی۔ آج وہ شخص زندہ اس کے سامنے کھڑا تھا مگر کسی اور کا ہو گیا تھا، اور ماہی انجان بنی خالی ہاتھ رہ گئی۔ ماہی کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹا۔ اور جس شخص سے زندگی کے 24 سال عشق کرتی آئی، آج اس شخص نے ماہی کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ ہاں یہی سچ تھا، 24 سالہ ماہی نے اپنی زندگی میں بچپن سے ہی حسام احمد سے محبت کی تھی، بلکہ محبت نہیں، وہ تو اسے عشق کرتی آ رہی تھی، اور یہ بات حسام بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے عشق میں کس حد تک پاگل ہے۔ وہ بے آواز روتی رہی، باہر بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ جب تک اسے معلوم تھا کہ اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تب رونا آسان لگتا تھا، مگر اس کے زندہ ہوتے ہوئے وہ کیسے سے مردہ سمجھ کر روئی۔ وہ آج ماہی کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینک چکا تھا۔ کیا وہ ساری زندگی یہ سمجھ کر آنسو بہاتے رہے کہ وہ شخص ان دونوں ماں بیٹی کے لیے مر چکا ہے، یا پھر وہ سچ کی تلاش میں جائے گی؟ اسے سچ جاننا چاہیے، آخر کیوں احمد نے ایسا کیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کا دماغ اس وقت سن ہو چکا تھا۔ اس کی گاڑی رہائشی بلڈنگ میں داخل ہوئی، زرین کو اپنی باہوں میں اٹھائے اور مطلوبہ فلائٹ تک آئی تو دروازہ کھولا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد زرین کو بیڈ پر لٹا کر اس پر بلینکٹ دیا، خود اپنے کپڑے کبٹ سے نکالنے کے بعد گرم پانی سے شاور لینے کی نیت سے واش روم کی جانب چل پڑی۔ کراچی شہر پر اگلا دن اتر چکا تھا، وہ زرین کو پھپھو کے گھر چھوڑے ایک واپس حج کی تلاش میں چل پڑی۔ وہ سیدھی پولیس اسٹیشن گئی، یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ آخری بار حسام سے ملی تھی۔ حسام کے جونیئرز نے مشورہ دیا کہ پہلے وہ حسام کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر آئے، انہیں پھر پہلے اسے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ اگر حسام زندہ تھا تو پھر وہ ڈاکٹر سچ جانتا ہوگا، اگر اس نے کیسے حسام کا نقلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیا۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے واپس گھر کی جانب بھاگی، اسے حسام احمد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر آنا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی گاڑی پارکنگ میں آ کر رکی،
اس کے ہر عمل میں بےتابی تھی۔ وہ گاڑی لاک کرتی ہوئی لفٹ کی طرف بھاگی۔ لفٹ بند ہونے ہی والی تھی جب اندر سے کسی مرد ہاتھ نے لفٹ کو بند ہونے سے روکا۔ وہ جلدی جلدی گاڑی کی چابیاں بیگ میں ڈالتی ہوئی لفٹ میں داخل ہوئی۔ جیسے اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ان دونوں کو دیکھ ماہی کا سانس رک گیا۔ وہ دونوں اس وقت اس کی بلڈنگ میں لفٹ کے اندر کیا کر رہے تھے؟ ماہی کو امید نہیں تھی وہ 24 گھنٹے میں دوسری بار اس شخص کو دوبارہ دیکھے گی۔ آج وہ گرے شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ میں موجود تھا۔ ماہی بس چھت پہ کچھ شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ آنکھوں میں کب نمی اتری اسے معلوم نہ ہو سکا۔ ٹک کی آواز کے ساتھ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ لفٹ اس کے فلور پر آ کر رک چکی تھی۔ وہ شخص تب سے موبائل میں گم تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے ماہی کو نہیں دیکھا مگر ماہی دونوں کو دیکھ چکی تھی۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور ماہی کی نظریں ویسے ہی شخص کے چہرے پر ساکت رہی۔ لفٹ کے دروازے کھلنے کی وجہ سے شخص نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کالی آنکھیں ہلکی بری آنکھوں سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی بھی رمق نہیں تھی۔ ماہی کے دل میں کپچیاں چبھ گئی۔ کچھ پل وہ شخص ماہی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے ساتھ موجود اس لڑکی سے کھویا ہوا۔ تمہیں سارے شہر میں صرف یہی بلڈنگ ملی تھی رہنے کے لیے؟ وہ جو اپنے موبائل میں گم تھی حارث کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ کیوں؟ اس بلڈنگ میں کیا حرج ہے؟ اس شہر کی سب سے اچھی بلڈنگ ہے۔ اتنا کہتے ساتھ ہی ثانیہ نے اپنا چہرہ موڑا تو سامنے ماہی کو کھڑی دیکھ حیران ہو۔ ہیلو مس، تم کہیں ہمارا پیچھا تو نہیں کرے؟ اس کی آواز سے ماہی کی نظروں کا ارتکاز ٹوٹا۔ جیسے ہی ماہی نے چہرہ موڑ کر اس لڑکی کو دیکھا اس کی آنکھوں میں سرد اور اجنبی ہو گئی۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، کہیں آپ لوگ میرا پیچھا تو نہیں کرے؟ یہاں میرا گھر ہے، ماہی نے سخت لہجے میں کہا تو وہ لڑکی کچھ شرمندہ ہو گئی۔ سوری، وہ مجھے لگا شاید ہم بھی آج اس بلڈنگ میں شفٹ ہوئے۔ اور ماہی حیرت کے سمندر میں گوتا زن ہوگی۔ اسے تکلیف دینے کے لیے اس کے آس پاس رہے گا۔ میں اپنے کل کی عمل کی آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ وہ تو بات نہیں، مجھے میرے ہسبینڈ نے سمجھایا کہ ہو سکتا ہے آپ کی شوہر کی شکل حارث سے ملتی ہو۔ مجھے آپ کو دھکا نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس بات پر ماہی نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو بے تاثر نگاہوں کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، آپ کے ہسبینڈ نے بالکل ٹھیک کہا، ان کی صرف شکل ہی میرے شوہر سے ملتی ہے، مگر جو روح ہے وہ میرے شوہر کی نہیں ہے۔ اس نے اتنے ٹوٹے لہجے میں کہا اور شخص نے بے ساختہ چہرہ اٹھا کر ان خوبصورت آنکھوں میں دیکھا۔ ویسے آپ کے شوہر ہیں کہاں؟ کیا آپ کو چھوڑ کر چلے گئے؟ اس لڑکی کے سوال پر ماہی نے اپنے دل میں کرچیاں چبھتی محسوس کی۔ ہاں، چلے گئے چھوڑ کر، ہمیشہ کے لیے۔ 3 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کی موت کو آج تک میرا دماغ پروسیس نہیں کر پایا۔ جس شخص سے زندگی کے 21 سال عشق کیا ہو، اس کی موت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ تب سے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ سنسان سڑک پر کھڑا ہر دوسرا اجنبی مجھے اپنا شوہر لگتا ہے، اس لیے میں پاگلوں کی طرح اس سے چپک جاتی ہوں۔ غلطی میری ہی ہے، مجھے آپ کے شوہر کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ آپ نے مجھے دھکا دے کے میری اوقات اور میری غلطی یاد دلائی۔ میں تو آپ کی شکر گزار ہوں۔ میں آپ دونوں سے معافی مانگتی ہوں۔ اس نے ایک لفظ لہجے میں کاٹ لیے کہا اور شخص کو لگا وہ اپنے لفظوں سے اس کا دل چیر رہی ہو۔ بات کے اختتام تک ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ایک لفظ سامنے کھڑے اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر ادا کیا۔ پھر ماہی رکی نہیں اور لفٹ سے باہر نکل گئی۔ پیچھے اس شخص کو لگا جیسے اس کے سینے میں کھنجر گھونپ گئی ہو۔ کتنا زخمی اور ٹوٹا ہوا لہجہ تھا اس معصوم لڑکی کا۔ وہ بہت مشکل سے لفٹ سے باہر نکلا۔ ماہی نے اپنا بیگ کھولا اور اپنی لفٹ بیگ سے فلیٹ کی چابیاں باہر نکالی۔ اب کس کے ہاتھ میں واضح کپاہٹ تھی۔ وہ دونوں اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر ماہی کے سامنے والے فلیٹ کا لاک کھولنے لگے۔ ماہی دروازہ بند کرتی فوراً اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ اس کے ہاتھوں میں بہت بےتابی تھی۔ تو ڈریسنگ روم میں گھسی اس وقت وہ کبرڈ کھول کر حسام کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ بالآخر سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل گیا۔ فوراً کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوئی باہر نکلی۔ 5 منٹ بعد دوبارہ باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں آپ تک کپاہٹ تھی۔ اس نے فلیٹ کو لاک کیا۔ وہ دونوں اپنے فلیٹ کے باہر کھڑے ماہی کو جلد بازی میں بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور فوراً لفٹ کی طرف بھاگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے اور اگلے 2 منٹ میں لفٹ کے اندر غائب ہو گئی۔ پیچھے کھڑے شخص کا دل ٹوٹ کر کچی ہو گیا۔ اب اسے اپنے الفاظوں کی گہرائی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اسے کل اس لڑکی کے کردار پر وار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک لڑکی کے لیے اس کا کردار کتنا خاص ہوتا ہے وہ کیوں بھول گیا۔ ثانیہ نے کچھ افسوس اس لڑکی کی پشت کو دیکھا۔ کتنی خوبصورت ہے، بہت ہی کوئی بد نصیب تھا جو اس شخص سے چھوڑ گیا۔ ثانیہ یہ بات کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ پیچھے کھڑے شخص کو ایسے لگا جیسے ثانیہ اسے لفظوں سے تماچا مار کر گئی ہو۔
اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ کر اس کی دھاڑی میں جذب ہو گیا، جسے وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں رگڑ کر مٹا گیا اور خود کو کمپوز کرتا ہوا فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ اس نے واپس پولیس اسٹیشن آنے کے بعد حسام کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ان دونوں کے حوالے کیا، پھر دوبارہ واپس نکل آئی تو پھو کے گھر جا کر اسے زرین کو وہاں سے لیا اور یونیورسٹی نہیں گئی، اس کا موڈ ہی خراب تھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے جب اس کی گاڑی شہر کی رہائشی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا ہمیشہ کی طرح آئی ہوئی زرین گاڑی میں ہی سو رہی تھی، وہ اکثر گاڑی میں ہی سو جاتی تھی۔ ماہی نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بیگ اٹھاتی گاڑی لوک کر کے لفٹ کی جانے پڑی۔ وہ لفٹ میں داخل ہوئی، لفٹ ساری خالی تھی۔ اس سے پہلے لفٹ کے دروازے بند ہوتے ایک جھٹکے سے ایک مردانہ ہاتھ دونوں دیواروں کے درمیان آیا، لفٹ دروازہ کھل گئی۔ وہ شخص سارے کا سارا کالے لباس میں ملبوس تھا، بلیک پینٹ کے اوپر بلیک ہوڈی پہنے، سر پر کیپ لیے، چہرے پر ماسک لگائے، وہ اندر آیا، ایک سائڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماہی نظریں فرش پر جمائی نہ جانے کہاں غائب کی۔ وہ شخص اپنی سیاہ آنکھوں سے سیاہ حجاب کے حالے میں وہ سفید دیا پر نور چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عشق کی آگ تھی، اور بنا پلک چپکائے بس اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی سے ہوتی اس کی نظریں اس کے سینے سے لگی چھوٹی بچی پر گئی اور بہت خوبصورت نیلے رنگ کی فراک میں اس لڑکی سے لپٹی سو رہی تھی۔ اچانک ٹھک کی آواز آئی، لفٹ کھل گئی۔ ماہی اپنی سوچ جھٹکتی ہوئی لفٹ سے باہر نکلی۔ وہ شخص اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ اس کے بعد اپنی سوچوں میں گم ہوئی، اس نے ایک بار بھی محسوس نہیں کیا کہ لفٹ میں کوئی آدمی کھڑا تھا۔ ماہی نے اپنے ایک ہاتھ سے بیگ کی زپ کھولی، چابیاں باہر نکالی اور فلیٹ کے دروازہ کھولتی ہوئی اندر غائب ہو گئی۔ جب تک ماہی راہ دیری سے غائب نہیں ہوئی، وہ شخص لفٹ کے اندر ہی کھڑا رہا۔ ماہی کے فلیٹ کے اندر جانے کے بعد وہ لفٹ سے باہر نکلا اور قدم قدم چلتا فلیٹ کے دروازے کے سامنے آ رکا، جس کے اوپر بہت خوبصورت الفاظ میں ایک تختی لکھی تھی، حسام احمد۔ اس نے کچھ حسرت سے اس تختی اور بند دروازے کو دیکھا اور سامنے والے فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس وقت ماہی لاؤنج میں کام کر رہی تھی، زرین سو رہی تھی جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ ماہی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو خود کو احمد کی بیوی کہہ رہی تھی۔ ماہی کی آنکھوں میں حیرت دیکھ وہ گویا ہوئی۔ ہلو، ہم پہلے تو مل ہی چکے ہیں، ویسے میرا نام ثانیہ ہے، آپ کے سامنے والے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ اصل میں مجھے اپنے کچن میں سوئی گیس کا کنیکشن نہیں مل رہا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے کچن کا دیکھ لو، پھر مجھے سمجھ آ جائے گی یہاں سارے کچن ایک جیسے ہیں۔ ماہی کچھ اضطراری کیفیت کے شکار ہے، امید بھری نظروں سے ماہی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر احمد شادی کر چکا ہے، اس میں غلطی سامنے کھڑی اس لڑکی کی نہیں تھی، اس میں غلطی اس کے اپنے شوہر کی تھی۔ ماہی سائڈ ہوئی، وہ اندر آ گئی۔ ماہی نے دروازہ بند کیا اور اس لیے کچن میں چلی گئی۔ اس نے اچھے سے سارا کنیکشن سمجھ لیا، پھر ماہی کا شکریہ ادا کرتی ہوئی واپس دروازے تک آئی۔ اچانک اس کی نظر لاؤنج کی دیوار پر لگی تصویر پر پڑی، وہ ساکت رہ گئی اور بہت غور سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ ہیں آپ کے شوہر؟ ماہی نے اس کی بات سن کر اس بات پہ سر ہلایا۔ ہاں، یہ واقعی حارث جیسے ہیں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ لڑکی باہر نکل گئی، مگر اس کے چہرے پر واضح غصہ تھا۔ 2 دن مزید گزر گئے، اس وقت کمرے میں بیٹھی تھی اور اس کے پاس ہی نیچے قالین پر بیٹھ کر زرین کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب ماہی کا فون بجا۔ اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا تو اسی طرح ساتھ تھا جو حسام کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں کام کیا کرتا تھا۔ میم، ہم نے پتہ کیا ہے، وہ ڈاکٹر تو 2 سال پہلے ہی مر چکا، ہمیں سچ تک پہنچا سکتا تھا، مگر اب وہی نہیں رہا۔ ہمیں اب کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہوگا سچ جاننے کے لیے۔ ماہی کا دل یکایک تکلیف سے بھر گیا، ایک امید کی کرن تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس نے 10ویں گفتگو کے بعد فون رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر گزری جب مین دروازے کی گھنٹی بجی، وہ ایک نظر زرین پر ڈال کر دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا تھا، سامنے وہ دونوں کھڑے تھے۔ ماہی سمجھ نہ سکی وہ دونوں اس کے گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ کیا میں 2 منٹ کے لیے اندر آ سکتی ہوں؟ میں نے اپنے شوہر کو کچھ دکھانا ہے۔ ماہی سمجھ نہ سکی اب وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ کچھ جھجکتی ہوئی سائیک پر ہوگی۔ ثانیہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ حارث کو بازو سے پکڑتی ہوئی لائی اور لاؤنج کی دیوار کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ دیکھو، غور سے، اسے ہو بہو تمہارے جیسا یہ شخص کون ہے؟ وہ سرد لہجے میں دھاڑی۔ اسے ثانیہ سے اپنے بازو ایک جھٹکے سے چھڑایا اور غور سے اس تصویر کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے، جو کوئی بھی ہے مگر میں نہیں ہوں۔ مقابل کی بات ثانیہ کے سر پر لگی اور تلووں پر پھوچی۔ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہی ہے، تم یہ غور سے دیکھو، میں اندھی نہیں ہوں حارث، مجھے سب نظر آتا ہے۔ اس دن یہ لڑکی کس طرح روتی ہوئی کہہ رہی تھی تم اس کے شوہر ہو، بولو کتنی شادیاں کر رکھی ہیں۔ اس نے حارث کو گریبان سے پکڑا۔ ان دونوں کو لڑتا دیکھ ماہی پریشان ہو گئی، وہ تو ایک دوسرے کا خون پینے تک پہنچ گئے تھے۔ حارث نے ایک جھٹکے سے اس کے دونوں بازو اپنے گریبان سے دور کیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ میں نہیں ہوں اور میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔
اب کی بار وہ غصے سے بولا۔ ثانیہ کی آنکھیں غصے اور وحشت سے لال ہوگی۔ اچھا تم نہیں ہو، تم اس لڑکی کے کچھ نہیں لگتے، ٹھیک ہے میں نے مان لیا۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے تصویر دیوار سے اتاری، اسے پوری قوت سے لاؤنج کے فرش پر دے مارا، اور ماہی کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں کھنجر گھونپ دیا ہو۔ اس کی چیخ نکلی، وہ دیوانہ مار آگے بڑھی، اس تصویر کو نیچے سے اٹھایا۔ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اس تصویر کو نیچے پھینکنے کی؟ نہیں ہے یہ شخص میرا شوہر، یہ شخص تمہارا ہی شوہر ہو سکتا ہے۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھس کر میرے شوہر کی تصویر کو نقصان پہنچانے کی؟ ماہی غصے سے چیخ پڑی۔ وہ دونوں اپنا غصہ بھول کر ماہی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ماہی نے تصویر پکڑی، اس کا سارا فریم ٹوٹ گیا تھا۔ ماہی نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر سے کانچ اتارے، اور کانچ اتارتے ہوئے ماہی کا دایاں ہاتھ کانچ کے ساتھ کٹ گیا اور اس کے ہاتھ سے خون نکل کر تصویر پر گرنے لگا۔ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تم لوگوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ دھوکے باز شوہر تمہیں ہی مبارک ہو، بخش دو میری زندگی۔ وہ تصویر کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور وہ شخص آنکھوں میں تکلیف کی کرچیاں لیے ماہی کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ دونوں کچھ شرمندہ ہو کر ماہی کو دیکھ رہے تھے، اور ماہی بچوں کی طرح تصویر کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا، اس کا ہاتھ کافی زیادہ کٹ گیا تھا، مگر ماہی کی اس وقت اپنے ہاتھ کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شخص سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کا بس نہ چلا، وہ ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اس کا خون بند کر دے۔ اچانک ثانیہ کو اپنے ہاتھ پر کچھ تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے نیچے دیکھا تو زرین لال بھبو کا چہرہ لیے ثانیہ کو غصے سے گھور رہی تھی۔ اس نے ثانیہ کے ہاتھ پر اپنے نازک دانت گاڑ دی، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ثانیہ کو مارنا شروع کیا۔ وہ دونوں حیرت زدہ اس بچی کو دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں شور سن کر وہ کس ٹائم کمرے سے باہر نکلی اور باہر آئی۔ گندی آنٹی، میری ہیل کو مارا، میری جان کو للایا، میں مار لوں گی، میری پرنسس ہٹ گئی۔ گندی آنٹی میری ماں کو مارا، میری پرنسس کو رلایا، میں ماروں گی، میری پرنسس کو ہرٹ کیا۔ اس کی سفید تھیاں رنگت غصے سے سرخ پڑ گئی، اور وہ دونوں ساکت رہ گئے۔ کچھ پلوں بعد وہ شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا اور بچی کو پکڑ کے اپنی باہوں میں بھرنا چاہا، مگر وہ اس کی باہوں سے خود کو آزاد کروا کر دور ہو گئی۔ دور لو، آپ مالے عدل نہیں ہو، دور رہو، آپ ہمارے آمد نہیں ہو، وہ غصے سے چیخی۔ شخص کو لگا وہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ ماں واپس ماہی کی طرف گئی اور اس کی جولی میں چڑھ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ماہی کے آنسو صاف کرے گی۔ میری جان لو مت، میں ہوں نا آپ کے پاس، ہم فوٹو نہیں لے آئیں گے، میری جان رو مت، میں ہوں نا آپ کے پاس، ہم فوٹو نہیں لے آئیں گے۔ ماہی نے تصویر کو چھوڑ کر اسے اپنے سینے میں بھینچا اور ان دونوں کو ایک نظر دیکھا۔ وہ ایک نظر بہت زخمی تھی۔ وہ شخص کٹ کے رہ گیا۔ ماہی نے ہاتھ سے ان دونوں کو باہر نکل جانے کا اشارہ کیا۔ اپنی بیٹی کے سامنے چیخ چلا نہیں سکتی تھی، وہ خاموشی سے اپنا ٹوٹا دل لیتا دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ ثانیہ بھی شرمندہ ہوتی دروازے کی طرف چلی گئی۔ ماہی نے بہت مشکلوں سے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹا، وہ اس کا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ماما یہ درد ہے، ماما ہائی درد دوائی۔ ماہی کی جولی سے باہر نکلی، وہ لاؤنج میں موجود دراز کھول کر اس میں سے بہت مشکل سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لائی۔ ماما دائی، ماہی نے اپنے آنسو صاف کیا اور اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا، اپنا ہاتھ بستر کے نیچے کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے خود دھاڑ کی صورت میں خون نکل رہا تھا۔ ماہی نے بہت مشکل سے اپنے آنسوں پر قابو پایا، اور نیند میں بہت زیادہ اضطراب کا شکار تھی۔ اس کے دماغ میں ماضی کسی خواب کی طرح چلنے لگا۔ اس کے سامنے ایک منظر نمودار ہوا۔ اس نے خود کو 3.5 سال پہلے ماضی کے لاؤنج میں بیٹھے پایا، وہ LCD پر کوئی مووی دیکھ رہی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور حسام باہر نکلا۔ ماہی کا دھیان مووی میں تھا، اسے اس طرح مووی میں گم دیکھ کر چڑ گیا۔ ماہی کے پاس آ کے بیٹھا اور ریموٹ پکڑ کر مووی روک دی۔ وہ جو غور سے مووی دیکھ رہی تھی، اچانک رکنے کی وجہ سے بدمزہ ہوتی حسام کی طرف متوجہ ہوئی۔ آنکھوں میں خوف کیا گئی، یہ کہ تم ہر وقت موویز دیکھتے رہتی ہو، مجھ پر بھی دھیان دیا کرو۔ حسام اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا۔ ماہی نے اپنا سر حسام کے سینے پر رکھا۔ اتنی اچھی مووی دیکھ رہی تھی، آپ نے سارا مزہ خراب کر دیا۔ اس کی بات پر حسام کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اچھا، اور ایسا بھی کیا دیکھ رہی تھی؟ میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا؟ اس کی بات پر ماہی نے اپنا چہرہ اٹھا کر حسام کو دیکھا۔ وہ پرجوش ہوتی اسے مووی کی کہانی بتانے لگی۔ وہ کوئی پولیس محاو مووی دیکھ رہی تھی، جس میں محاو کسی مشن پر جاتا ہے، مگر جانے سے پہلے ساری دنیا کے لیے وہ اپنی نقلی موت کا ڈرامہ کرتا ہے۔ پھر کچھ سالوں بعد وہ دوبارہ منظر عام پر آتا ہے، مگر اپنا حلیہ اور نام بدل لیتا ہے۔ حسام غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس زندگی کے سارے رنگ تھے۔ وہ اسے ساری کہانی بتا چکی تھی۔ بتائے نا امت، کیا واقعہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ تو پولیس والے، آپ کو پتا ہوگا۔ اس کا کندھا ہلانے سے حسام کی آنکھوں کا ارتکاز اٹھا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے،
یہ سن کر اس کی آنکھیں جھپکی۔ مطلب یہ حقیقی زندگی میں بھی ہوتا؟ واہ کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ حسام اس کی معصومیت پر مسکرایا۔ میری جان، یہ کہانیاں صرف فلموں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقی زندگی میں بہت تکلیف دیتی ہیں۔ ماہی نے کچھ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ساری دنیا والوں کے لیے مرنا اور پھر ایک نئی پہچان کے ساتھ اپنے عزیز رشتوں سے دور رہ کر جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان کی شناخت مٹ جاتی ہے۔ حتام بہت سنجیدہ تھا۔ ماہی نے کچھ الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ تو وہ اپنے پیاروں کو بتا بھی تو سکتا ہے کہ وہ ایک مشن پر ہے اور اپنی پہچان بدل کر رہے گا۔ حسام دوبارہ مسکرایا، مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں تکلیف تھی۔ ماں، اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر میں وہ انسان اپنی شناخت ہی کیوں بدلتا؟ اور جو پولیس والے ہوتے ہیں نا، دشمن ان کے گھر پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ان کے اپنے عزیز کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر وہ شخص سالوں بعد اپنے گھر والوں سے ملے تو اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ان کے سامنے آ کر انجان بن جاتا ہے۔ اس نے دیکھا ماہی کی آنکھوں میں بھی تکلیف اپڑی۔ وطن کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ کلیو بھی تو دے سکتا ہے۔ یہ بات سن کر حسام سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں یہ بات ہے، وہ کوئی کلیو تو دے سکتا ہے جو صرف اپنوں کے درمیان کوئی کوڈ ورڈ ہو۔ ماہی پرجوش ہوئی۔ ہاں نا، اچھا اگر آپ مجھے کوئی کلیو دینا ہو تو آپ کیسے دیں گے؟ حسام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک چمک تھی۔ اس کے دل میں خوف اٹھا۔ خدا نہ کرے کبھی ایسا دن آئے۔ اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکتا تھا کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اوہو، میں کب چاہتی ہوں کہ ایسا کوئی دن آئے، مگر ویسے ہی بتائے تو صحیح، اگر آپ کو مجھے کوئی کلیو دینا ہو تو آپ کیسے دیں گے؟ حسام نے ایک گہری سانس بھری، پھر کچھ سوچنے لگا۔ ماں ایکسائٹیڈ سی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد حسام کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ بہت آسان ہے، میرا نام ہی کلیو ہوگا۔ اور ماہی کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ کوئی حال نہیں آپ کا، میرا ساری ایکسائٹمنٹ ختم کر دی۔ آپ کا نام بھی کوئی کلیو ہوا، سارا مزہ خراب کر دیا۔ حسام کا ڈمپل چمکا۔ دیکھو جانے احمد، تم مجھے صرف احمد کہتی ہو، حسام نہیں۔ تو اگر کل کو کچھ ایسا ہوا کہ مجھے تمہارے سامنے انجان بننا ہو اور میرے آس پاس کوئی ایسا شخص ہو جس کے سامنے مجھے تم سے اپنا رشتہ چھپانا ہو، تو میں اپنا نام ہی کلیو دوں گا نا۔ ماہی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے احمد کہو گی یا میں کہہ دوں گا میں حسام احمد نہیں ہوں، اور اس ساری بات میں مین کوڈ ورڈ حسام احمد ہے۔ تو تم مجھے حسام کہو گی نہیں تو بتاؤ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں حسام ہوں؟ بس تو سمجھ جانا، میں تمہیں وہ کلیو دے رہا ہوں اور تمہارے آس پاس خطرہ ہے جس سے میں انجان بن جاؤں گا۔ یہ بات سن کر ماہی کی آنکھوں میں چمک واپس آ گئی اور اس نے خوشی خوشی سر اس بات نہیں ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں فوراً سمجھ جاؤں گی آپ ہی میرے احمد ہیں۔ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی، بالکل، میں صرف اور صرف اپنی ماں کا احمد ہوں اور رہوں گا۔ اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خواب کے مناظر بدل گیا۔ وہ سنسان سڑک پر کھڑی اس شخص کا گریبان پکڑ کر چیخ رہی تھی، احمد یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں آپ کی ماں ہوں۔ اس شخص نے غصے سے ماہی کے ہاتھ جھٹک کیے۔ میں حارث شیرازی ہوں، کوئی حسام احمد نہیں، اور نہ ہی میں کسی ماہ کو جانتا ہوں۔ دور رہو مجھ سے، میں صرف اپنی بیوی کا وفادار ہوں۔ میری صرف ایک ہی بیوی ہے جس وقت میرے سامنے کھڑی ہے۔ ماہی کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنا سانس درست کیا۔ اس کی نظر سارے کمرے میں گھومی تو اسے یاد آیا وہ اپنے گھر میں اپنے ہی کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کی نظریں بائیں طرف گئی جہاں اس کی بیٹی سو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بار بار وہ باتیں گونج رہی تھی۔ ایک لمحے میں ماہی کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ ماہی کی ساری دنیا رک گئی۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور اس کی آنکھیں پوری پھیل گئی۔ وہ حیران ہے کہ اسے لگ رہا تھا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کا دماغ پروسیس کر چکا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا اس نے ایک بار بھی اس شخص کو حسام نہیں کہا تھا۔ پھر اس شخص نے حسام کیوں بولا؟ اوہ خدا! ماہی کی آنکھوں سے فرتے جذبات سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے دونوں ہاتھ بے ساختہ اس کے ہونٹوں کی طرف گئے۔ وہ پہچان گئی تھی، اس کا احمد ہی تھا، اسے کلیو دے رہا تھا۔ وہ کتنی ناسمجھ تھی، وہ سمجھ کیوں نہ سکی۔ حسام نے کہا تھا کہ اس کی صرف ایک بیوی اور اس کے سامنے کھڑی ہے، اور اس سنسان سڑک پر حسام کے سامنے وہ لڑکی کوئی اور نہیں ماہی خود تھی۔ ثانیہ تو اس کی دائیں طرف کھڑی تھی۔ ماہی کو لگا جیسے کسی نے اس کے اندر نئی روح پھونک دی ہو۔ وہ ثانیہ کے سامنے انجان بن گیا تھا، مطلب ماہی کی جان کو خطرہ تھا، آس پاس کوئی خطرہ تھا، اس وجہ سے وہ حارث بن گیا۔ ماہی کی ہتھیاں بن گئی۔ اسے پولیس اسٹیشن کے اس کیبن میں اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے حسام کی باتیں یاد ہے۔ میری جان بات کو سمجھو، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تمہارے دل سے نہیں، میں صرف تمہارا ہوں اور تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی اور عورت نہیں آ سکتی۔ یہ بات کبھی بھی بھولنا مت۔ اور ماہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ یہ بات کیسے بھول گئی کہ حسام احمد کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت صرف وہی تھی۔ شاید حسام نے وہ بات 3 سال پہلے اس سے اس لیے کہی تھی
اور ماہی اس بات کا مطلب آج سمجھی تھی، اور وہ پاگل کتنی جلدی اپنی آنکھوں دیکھے سچ پر یقین کر گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے کمبل پھینکتے ہوئے واش روم میں بھاگی۔ کچھ دیر بعد وہ جائے نماز بچھائے سجدے میں گری اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، دائیں ہاتھ پر ابھی تک پٹی بندھی تھی۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ بس پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اللہ پاک نے اس کی دعائیں سن لی تھی۔ انسان اگر مر جائے تو واپس نہیں آتا، مگر اس کا شوہر آ گیا تھا۔ ہاں، وہ اس کے لیے موت کو مات دے کر واپس آیا تھا۔ نہ جانے وہ کتنے گھنٹے جائے نماز پر بیٹھی اپنے اللہ سے اپنے دل کا حال رو رو کر بیان کرتی رہی، مگر آج اس کے آنسو تکلیف کے نہیں، تشکر اور خوشی کے تھے۔ وہ آدھی سچائی تو جان چکی تھی، باقی سچائی بھی ابھی جاننا باقی تھی۔ اسے حسام سے رابطہ کرنا ہوگا، مگر اس طریقے سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ بلڈنگ کے 5ویں فلور کے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ماہی کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ اس وقت سفید حجاب کے بلیک فراک پہنے، جس کے ساتھ سفید پجامہ تھا، کندھوں پر سفید شال اوڑھے، پاؤں سفید شوز میں تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں بیگ تھا تو دوسرے ہاتھ میں زرین کا ہاتھ۔ زرین بہت خوبصورت وائٹ فراک میں تھی، پاؤں میں وائٹ شوز پہنے، سر پر وائٹ پنز اور پونی ڈالے، وہ بالکل وائٹ باربی لگ رہی تھی۔ اس نے کندھوں پر اپنا چھوٹا سا بیبی پنک بیگ پہن رکھا تھا۔ وہ دونوں باہر نکلی تو ماہی نے فلیٹ لاک کیا اور لفٹ کی جانب چل پڑی۔ اتنے میں سامنے والا فلیٹ کھلا اور وہ دونوں باہر نکلے۔ ماہی کے اندر داخل ہوتے وہ دونوں بھی لفٹ میں داخل ہوئے۔ زرین کے ہاتھ میں کیک کا پیکٹ تھا جسے وہ بار بار ماہی کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اسی کھولو۔ ماہی نے وہ پیکٹ پکڑا اور کھول دیا اور مزے سے کھانے لگی۔ لفٹ میں موجود شخص کی نظر ان دونوں ماں بیٹی کی طرف تھی۔ اچانک زرین کی نظر اس شخص کی طرف اٹھی، مقابل مسکرایا اور منہ پھیر کی۔ اس شخص کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی، تو اپنی ناراضگی دکھا رہی تھی۔ ہاں، زرین بھولی نہیں تھی 2 دن پہلے اس کی ماں کے ہاتھ پر ان دونوں کی وجہ سے چوٹ لگی تھی۔ ماہی ان سب سے بے نیاز اپنی سوچوں کے بھور میں اٹکی ہوئی تھی۔ لفٹ رکی۔ میرا موبائل رہ گیا، میں لے کر آتی ہوں، تم نیچے پارکنگ میں میرا انتظار کرنا، ثانیہ کہتے ہوئے لفٹ سے نکل گئی۔ اب لفٹ میں وہ تینوں رہ گئے تھے۔ ماہی کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، دونوں کی نظریں ٹکرائی، مگر اس نے دیکھا آج ماہی کی آنکھوں میں کوئی تکلیف یا نفرت نہیں تھی، بس وہ کرب سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ اچانک لفٹ کی لائٹس بند ہو گئی اور لفٹ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ دونوں کی نظروں کا ارتکاز ٹوٹا۔ لفٹ کو جھٹکا لگا جس کی وجہ سے ماہی کا ہاتھ حسام کی شرٹ پر گیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی حسام نے اسے سہارا دے کر پکڑا۔ ماہی نے اپنی بیٹی کو سینے میں بھینچا اور آس پاس خوف سے دیکھنے لگی۔ حسام صاف دیکھ سکتا تھا کہ اس کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ ریلیکس، سب کچھ ٹھیک ہے، ابھی چل پڑے گی لفٹ۔ وہ اسی محبت بھرے لہجے میں بولا جس لہجے میں وہ 3 سال پہلے ماہی سے بات کرتا تھا، اور ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنا آپا کھوتی ہوئی آگے بڑھی اور اس شخص کے سینے سے لگ گئی، اور وہ شخص ساکت کا ساکت رہ گیا۔ ماہی اس کے سینے میں اس طرح منہ چھپا کر کھڑی تھی جیسے وہ ساری دنیا کی مشکلوں سے چھپ گئی ہو۔ ماہی کو اس لمس سے سکون ملا۔ بہت دیر کے بعد حسام کا ہاتھ اٹھا اور اس سے پہلے کہ ماہی کے گرد باندھتا اس نے فوراً ماہی کو خود سے دور کیا۔ نہیں، ابھی صحیح وقت نہیں آیا تھا۔ اور ایک بار پھر ماہی حیران رہ گئی۔ اس کی نظر اپنے کندھے کی طرف گئی، پھر غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑی۔ اس نے زرین کو نیچے کیا اور دوسرے ہی جھٹکے میں حسام کا گریبان پکڑا۔ ایک بات تو بتائے مسٹر حارث، اس دن جس سڑک پر میں نے حسام بولا ہی نہیں، تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا میرے شوہر کا نام حسام احمد ہے؟ اور سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس سے پہلے وہ اپنے لب کھولتا، ماہی نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ خبردار اگر میری بات کی نفی کرنے کی کوشش کی۔ اس دن میں غم میں تھی، آج نہیں ہوں۔ اگر آپ ثانیہ کے سامنے انجان بن رہے ہیں تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ جانتے ہیں 3 سال کتنا روئی اور تڑپی ہوں میں، ایک ایک دن 100 موت مری ہوں۔ کچھ نہیں جانتے آپ، دیکھیں اس ننھی سی جان کو، بیٹی ہے یہ آپ کی۔ وہ روتی ہوئی چیخ پڑی اور حسام کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری، اس کی نظر اس ننھی سی جان پر گئی جو کیک کھا رہی تھی۔ اس دن آپ تو چلے گئے مگر میں زندہ مر گئی۔ اس دن مجھے پتا چلا میں اکیلی نہیں ہوں، میرے وجود میں آپ کا عکس پڑ رہا ہے۔ اگر جانا ہی تھا مجھے اعتماد میں لے سکتے تھے، مگر نہیں، آپ تو مجھے زندہ مار کر گئے۔ اس حالت میں ایک بیوی کو سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، مگر آپ کہیں نہیں تھے۔ میری بچی آپ کی تصویروں سے باتیں کرتی تھی اور ان کو سینے سے لگا کر اپنے باپ کو پکارتی ہے۔ یہ دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ آپ جانتے تھے نا میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، پھر کیوں کیا یہ سب؟ آخر میں اس کی ہچکیاں بن گئی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسو قابو کیا اور ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ماہی نے لمبی سانس لی
لفٹ کی لائٹس جل پڑی، لفٹ دوبارہ نیچے کی جانب چلنے لگی۔ ماہی نے دوبارہ حسام کی طرف دیکھا جو پتھر بن گیا تھا۔ ہاں، اس کے لیے سچ پروسیس کرنا بہت مشکل تھا۔ صرف 2 دن ہیں آپ کے پاس، مجھے سچ جاننا تھا، کہاں تھے اتنے سے اور کیوں کیا یہ سب۔ میں جانتی ہوں آپ ہی احمد ہے، صرف 48 گھنٹے ورنہ اس کے بعد اپنی جان لے لوں گی، پھر آپ ہم دونوں کو ساری زندگی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ زرین کو اٹھاتی ہوئی لفٹ سے باہر نکل گئی اور پیچھے حسام نے لفٹ کی دیوار پر ہاتھ مار کر خود کو گرنے سے بچایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بہت مشکل سے لفٹ سے نکلا، تب تک ماہی کی گاڑی بلڈنگ سے باہر نکل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پچھلے 3 سال کسی فلم کی طرح جلنے لگے۔ حسام کو پیچھے سے آرڈر ملے تھے کہ اسے منظر عام سے غائب ہونا تھا اور ترکی میں ایکٹیو ہونا تھا، اور وہاں ہزاروں لڑکیوں کی زندگی بچانے کا سوال تھا۔ وہ اسپیشل فورس میں تھا، اس لیے اسے اسپیشل آرڈر ملے تھے اور اس کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی موت دنیا کو دکھانی تھی، کیونکہ اس مشن میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہ مر بھی سکتا تھا۔ اس لیے وہ اپنے گھر والوں کو کوئی امید نہیں دے کر جا سکتا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا۔ وہ کیسے اپنی ماں کو چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ وہ 2 ہفتے اسی ٹینشن میں گزر گئے۔ اتنے میں اس کے خلاف سازش کی گئی، اس لیے وہ خود ہی اپنی نقلی موت کو پلانٹ کر لیا۔ وہ لاش کسی قیدی کی تھی، بس اس کا قد حسام کے قد کاٹ کے برابر تھا۔ حسام نے اپنی گڑی کے جیسے بالکل دوسری گڑی خریدی اور اس لاش کے ہاتھ میں باندھ دی۔ وہ جانتا تھا ماں تو گھڑی دیکھ کر یقین کر لے گی، کیونکہ یہ گھڑی ماں ہی نہیں اسے گفٹ کی تھی۔ باقی لوگوں کا یقین کرنے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کافی تھا۔ وہ جانتا تھا ماہیا کی حالت بہت بری ہوگی اور وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی، مگر اسے جانا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑا تھا جب اس نے ماں کو روتے بلکتے دیکھا۔ وہ بہت بے بس تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ سامنے لاش پڑی تھی فرش پر، وہ بیٹھی رو رہی تھی اور اس کے بالکل سامنے کچھ فاصلے پر وہ کالا سایہ بنا اسے تکلیف میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہوگی۔ حسام کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اسے 1 گھنٹے کے بعد پاکستان سے نکلنا تھا۔ وہ آخری نظر اس پر ڈالتا ہوا چلا گیا۔ ترکی میں جا کر اس نے اپنی پہچان بدل دی۔ اس کا پاکستان سے ہر قسم کا رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ صرف اپنی فورس والے سے رابطہ کرتا، وہ بالکل نہیں جانتا تھا اس کی بیوی کہاں تھی اور کس حال میں تھی۔ وہ بہت بے سکون رہنے لگا۔ اس کا دماغ ہر وقت اپنی بیوی میں اٹکا رہتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان کی آخری ملاقات گمتی، کس طرح وہ کیبن میں بیٹھی روتی ہوئی اسے روک رہی تھی اور وہ پتھر دل بنا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ پورے 3 سال لگے اس کارے ریٹ کو جڑ سے ختم کرنے میں، اور اس 3 سال کے عرصے میں اس نے ہزاروں لڑکیوں کی زندگی اور عزت بچائی۔ بہت ساری لڑکیوں کے ان کے گھر واپس بھجوایا۔ اپنا مقصد پوری ایمانداری سے نبھا رہا تھا، مگر پھر بھی اس کا دھیان ماہا سے کبھی ہٹتا نہیں تھا۔ پھر اس مشن کے دوران اسے ثانیہ ملی۔ ثانیہ کے شوہر کو اس ریکٹ کے لوگوں نے ہی مارا تھا اور اسے اپنے شوہر کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ اس لیے حسام اور ثانیہ نے ہاتھ ملایا۔ پھر بالآخر 3 سال بعد وہ حارث بن کر پاکستان کی سرزمین پر واپس آیا۔ اس ریکٹ کا مین ہیڈ اور ماسٹر مائنڈ پاکستان میں تھا اور انہیں اس کے ماسٹر مائنڈ کو جان سے مار کر اپنا مشن پورا کرنا تھا۔ وہ اور ثانیہ بظاہر ہسبینڈ وائف بن کر لوگوں سے اپنا تعارف کروانے لگے، مگر دونوں صرف اس مشن میں ساتھ تھے۔ ان دونوں کی پرسنل زندگی کیسی تھی وہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ ایک دن وہ اس ریکٹ کا پیچھا کرتے مال تک پہنچے۔ مال سے واپسی پر آتے اچانک ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ حسام فون سننے کچھ دور چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو کھڑی دیکھا۔ کچھ پل تو وہ ہل نہیں پایا۔ 3 سال بعد وہ دوبارہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا وہ دوبارہ اپنی ماں کو دیکھ بھی سکے گا۔ کچھ پل وہ وہیں کھڑا اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ ماں چونک گئی تھی۔ وہ فوراً چل پڑا۔ وہ قدم قدم چلتا اپنی بیوی کی طرف آ رہا تھا اور وہ حیرت کے سمندر میں گھوتا زن اسے زندہ دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ کو کوئی فون آیا، وہ سننے کے لیے کچھ فاصلے پر چلی گئی اور ماہی اس کے سینے سے آ لگی۔ حسام کو 3 سال بعد سکون ملا۔ اسے اپنے جسم میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہا وہ ماہا کو اپنے سینے میں زور سے بھینچ لے، مگر اس کی نظر ثانیہ پر پڑی جو ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ حسام ہوش کی دنیا میں لوٹا اور ماہا کو خود سے دور کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ثانیہ کو پتہ چلے کہ ماہا اس کی بیوی ہے۔ وہ انجان بن گیا۔ پھر اس نے جان بوجھ کر ماہی کے کردار پر الٹی سیدھی بات کہہ دی، اپنا شک دور کرنے کے لیے۔ اسے امید نہیں تھی کہ ماہی اسے تھپڑ مار دے گی۔ کچھ پل تو وہ حیران رہ گیا، مگر تھپڑ کھانے کے بعد اس کا دل اندر سے سرشار ہو گیا۔ ہاں، وہ یہ تھپڑ ڈیزرو کرتا تھا۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا ماہی کو خود سے دور کرنا، اسی لیے اسے کلیو دے گیا۔ جب ثانیہ نے اسے دھکا دیا تو اسے بہت غصہ آیا۔ حسام کا بس نہ چلا وہ ثانیہ کے ہاتھ توڑ دیتا جن ہاتھوں سے اس نے ماہا کو تکلیف دی۔ وہ واضح دیکھ سکتا تھا ماہا کتنی بے یقین تھی
وہ پولیس والا تھا، اس لیے وہ اپنی آنکھوں کا ہر تاثر قابو کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی آنکھیں بے تاثر رکھی کہ وہ ٹریننگ میں سیکھ چکا تھا۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا ماہا کو روتے ہوئے چھوڑ کر جانا، مگر ابھی اس کا مشن پورا نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ ماہا کے قریب جاتا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، جو بالکل نہیں چاہتا تھا۔ وہ ماہا کو اسی طرح سڑک پر روتا چھوڑ تو آیا تھا، مگر خود سارا راستہ بے چین رہا۔ اسے ماہا کا ہر آنسو اپنے دل پر گرتا محسوس ہوا۔ سب سے اہم بات جس سے وہ خوش تھا، وہ 3 سال بعد اسے اس لیے میں بھی پہچان گئی تھی۔ اس کے بعد اسے ماہا اگلے دن لفٹ میں داخل ہوتی نظر آئی۔ وہ کافی جلدی میں لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے لفٹ بند ہوتی حسام نے ہاتھ بڑھا کر لفٹ کو بند ہونے سے روکا۔ وہ اپنے دھیان میں اندر داخل ہوئی، مگر جیسے اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، حسام نے اپنا رخ موبائل کی طرف موڑ لیا۔ بظاہر اس کا دھیان موبائل کی طرف تھا، مگر کی نوکیوں سے بار بار وہ ماہا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ نے یہاں فلیٹ ڈھونڈ لیا تھا، مگر وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا اپنے احمد کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اسے کتنی تکلیف ہوگی؟ اسے ثانیہ پر بہت غصہ آیا کہ اس نے مشن کے لیے اسی بلڈنگ کا فلیٹ کیوں ڈھونڈا۔ وہاں لفٹ سے نکلنے سے پہلے ایک ایک لفظ اس کے سینے میں خنجر کی طرح مار کر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے اسے کل سے بہت تکلیف دی، اس لیے وہ اسی طرح ٹوٹی بکھری اپنی بڑاس نکال رہی تھی۔ اسے بالکل اچھا نہ لگا وہ اپنے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ اس کا بس نہ چلا وہ سینے میں بھینچ لے، مگر وہ مجبور تھا۔ اس کی طرف سے تکلیف سے دیکھ رہی تھی وہ آنکھیں جن میں حسام ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج وہ اس کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس لمحے میں حسام کو خود سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فلیٹ سے نکلتی ہوئی لفٹ میں داخل ہو گئی اور وہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ پھر کچھ گھنٹوں کے بعد حسام اپنا کام کر کے واپس آئے تو وہ دوبارہ بلڈنگ میں آئی۔ حسام نے اسے بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے پیچھے ہی لفٹ میں چلا گیا۔ اس کی باہوں میں ایک بچی تھی اور اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ حسام سمجھ نہ سکا وہ بچی کون تھی اور ماہا کے پاس کیوں تھی۔ کہیں اس کی ماں نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ مگر وہ نہیں جانتا تھا ماں ایسا کبھی نہیں کرے گی، تو پھر وہ بچی کس کی تھی؟ وہ اس سوال میں ہی اٹک گیا۔ ماہا کچھ پریشان اور الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ خیالوں میں اتنی کھوئی تھی کہ یہ بھی نہ محسوس کر سکی کہ اس کے پاس کھڑا تھا۔ لفٹ کھلنے کی آواز سے اپنی سوچوں سے باہر آئی اور بنا اس کی طرف دیکھے لفٹ سے باہر نکل گئی۔ جب تک وہ فلیٹ میں چلی نہیں گئی، حسام لفٹ کے اندر ہی کھڑا رہا۔ اس کے جانے کے بعد وہ باہر نکلا۔ 2 دن بعد ثانیہ انفارمیشن لے کر واپس آئی، مگر نہ جانے اسے کس بات کا غصہ تھا جو حسام سے لڑنا شروع ہوگی۔ وہ دونوں جان گئے تھے کہ اس ریکٹ کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ایک لڑکی اور ثانیہ سے مارنے کے لیے بے چین تھی۔ آخر تم کرتے کیوں نہیں ہو کچھ؟ وہ اب تک آزاد کیوں گھوم رہی ہے؟ ہم کب ماریں گے اسے؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کی موت کا بھی ایک وقت ہے، اور مجھ پر اس طرح روب نہ جھاڑا کرو۔ یہ مت بھولو کہ ہم دونوں اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں، اس کے لیے عادات ہے۔ اس بات نے ثانیہ کے غصے کو ہوا دے دی۔ وہ زبردستی ماہی کے فلیٹ تک لائی اور وہاں جھگڑا شروع کر دیا۔ حسام نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ثانیہ اس تصویر کو توڑ دے گی۔ وہ جانتا تھا ماہی کو وہ تصویر سب سے زیادہ پسند ہے۔ ماہی غصے سے چیخ پڑی اور حسام کا دل تکلیف سے بھر گیا۔ اس کا بس نہ چلا وہ ثانیہ کا گلا دبا رہا تھا۔ اچانک ماہی کا ہاتھ کٹ گیا اور حسام کو لگا وہ شیشہ ماہی کے ہاتھ پر نہیں، اس کے دل میں کھپ گیا ہو۔ وہ غصے اور نفرت سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ آگے بڑھی اور ماہی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ معلوم نہیں کہاں سے وہ بچی آ گئی۔ حسام نے اسے اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی، مگر وہ چیختی ہوئی ماہی کی طرف چلی گئی۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ ان کا احمد نہیں ہے، اور حسام کو لگا وہ واقعی مر چکا ہے۔ وہ اپنے اندر کتنی جنگوں اور اذیتوں سے لڑ رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے ماہی کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے، اس لیے وہ خاموشی سے فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ مگر اگلے 5 منٹ کے بعد ثانیہ کی گردن حسام کے ہاتھوں میں تھی۔ منع کیا تھا میں نے اسے تکلیف پہنچانے سے، پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ تم تو اس سے اس طرح لڑنے پہنچی جیسے میں سچ میں تمہارا شوہر ہوں۔ حسام نے اپنی گن کی نال اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ رکھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کے سامنے مجھ پر اپنا حق جتانے کی؟ وہ اتنی اونچی آواز میں گرجا کہ ثانیہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے رو رو کر حسام سے معافی مانگی۔ پتہ نہیں کس کس کے واسطے دیے تھے، تب جا کر حسام نے اسے چھوڑا۔ خبردار آج کے بعد تم نے اس سے ایک لفظ بھی کہا تمہاری جان نکال دوں گا۔ اس کے بعد ثانیہ نے خاموش رہنے کو ہی اپنی بہتری سمجھا، اور آج وہ دوبارہ ماہا کے روبرو آیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ثانیہ کا موبائل فلیٹ کے اندر چھوڑا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی اپنے موبائل کے بغیر نہیں رہتی۔ وہ فوراً اپنا موبائل لینے کے لیے واپس آئے گی، اور اس نے ماہی کو اس بچی کے ساتھ فلیٹ سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں بالکل پریاں لگ رہی تھی، اور حسان کو بے ساختہ ان دونوں پر کھل کر پیار آیا۔ اس کے پلان کے حساب سے ثانیہ لفٹ سے باہر نکل گئی، مگر اچانک لفٹ رک گئی۔ یہ بے ساختہ ہوا تو اسے امید نہیں تھی ماہی اس کے گلے لگ جائے گی،
اس سے پہلے وہ اپنا ہتھیار باندھتا اسے محسوس ہوا ہو سکتا ہے لفٹ کے اندر کوئی کیمرہ لگا ہو، اس لیے اس نے ماہی کو خود سے دور کر دیا۔ پھر وہ ہوا جو اس نے کبھی نہ سوچا۔ حتام احمد کی ساری ہستی مٹ گئی۔ وہ بچی کسی اور کی نہیں، اس کی اپنی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا وہ بچی حتام کی اپنی بھی ہو سکتی۔ تو یہی وجہ تھی جو اس کا دل بار بار اس بچے کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ وہ خون کی کشش تھی۔ اسے یہ خیال نہ آیا کہ وہ اس کی حتام احمد کی بیٹی ہے۔ یہ سچ بہت بڑا تھا۔ اس کا دماغ درد سے پھٹنے لگا۔ وہ ماں کو اس حالت میں کیسے چھوڑ کر چلا گیا؟ وہ کتنی اذیت برداشت کرتی رہی ہوگی۔ اس کی بیٹی اتنے سالوں سے اپنے باپ سے دور رہی تھی۔ حتام کا دل چاہا خود کو جان سے مار دے۔ وہ جاتے جاتے اسے جان کی دھمکی دے گئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گزرے کی۔ اب وقت آ گیا تو دونوں کے روبرو آنے کا۔ وہ پارکنگ میں کھڑا تھا جب ثانیہ اور وہ دونوں اپنے مشن کی طرف چل پڑے۔ آدھی رات کے بعد حتام اپنے اس نکلی فلیٹ سے نکل اور اپنے اصلی فلیٹ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے گلے سے لاکٹ نکالا اور اس میں سے چابی نکال کر دروازہ کھولا۔ لاؤنج سے ہوتا ہوا کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھا وہ دونوں ماں بیٹی بلیک اور بیبی پنک کلر کے نائٹ ڈریس میں ملبوس بیڈ پر گہری نیند سو رہی ہیں۔ دونوں کو دیکھ کر حسام کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتری۔ ہاں، اب اس کی زندگی میں اس کی بیٹی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک بار وہ اس ریکٹ کے ماسٹر مائنڈ کو جان سے مار دی، اس کے بعد وہ اپنی بیٹی اور بیوی کو کبھی خود سے دور نہیں کرے گا۔ ان دونوں کے پاس بیٹھا بس ان دونوں کو دیکھے کیا؟ اس کی زندگی میں پہلی عورت اس کی جان، اس کی بیوی اور اس کی ماں تھی، اور اب اس کی زندگی میں اس کی بیٹی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ہاں، وہ اسے بہت محبت کرتا تھا۔ 12 گھنٹوں میں ہی اسے اپنی بیٹی سے بے شمار پیار ہو گیا تھا۔ وہ حسام احمد کی بیٹی تھی، اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کے خون، اس کے جسم کا حصہ۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا ماں اس کنڈیشن میں ہوگی۔ اگر اسے پتا ہوتا وہ ایک نہیں 2 جانوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ کبھی اس کیس کو لیتا ہی نہیں۔ کتنی تکلیف سے گزری ہوگی اس کی ماں جب اس کی بیٹی اس دنیا میں آئی ہوگی۔ وہ اس کی اولاد کو اس دنیا میں لائی اور احمد اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ یہ بات اسے ساری زندگی ملامت میں رکھنے والی تھی۔ جب اس کی بیٹی نے پہلی بار اپنے ننھے قدم اٹھائے ہوں گے، جب اس کی بیٹی نے پہلی بار اپنے منہ سے ماما اور بھاوا بولا ہوگا، تب وہ کہیں نہیں تھا۔ یہ بات اسے ساری زندگی تکلیف اور گلٹ میں مبتلا رکھنے والی تھی۔ حتام نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے پیشانے پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ اس کے احساسات عجیب ہوئے۔ اسے اپنے دل میں ایک عجیب ٹھنڈک اور سکون اترتا محسوس ہوا۔ باپ بننے کا احساس بہت عجیب تھا۔ وہ ایک انوکھا اور خوبصورت اور خوشی کا احساس تھا۔ وہ تھوڑا سا قسمسائی بھی سوتی بنی۔ حتام دل کھول کر مسکرایا۔ اس کے بعد حتام نے ماہی کی پیشانی پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ وہ نیند میں بھی اس لمس کو محسوس کر چکی تھی۔ حتام جو اس کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا، اچانک اس نے ماہا کے ہونٹوں کو ہلتا ہوا محسوس کیا۔ احمد! اور کچھ پل تو حتام احمد واقعی ساکت رہ گیا۔ اسے نیند میں بھی پہچان گئی تھی۔ اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ماہی نے اپنا ہاتھ ہلایا اور نیند میں اس کے منہ سے ایک کرہ نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک درد تھا۔ حتام کو خود پر غصہ آیا کہ حد نہیں۔ حتام نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اپنے لب اس کے ہاتھ پر رکھے۔ ماہی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور کتنی ہی دیر وہ اپنے حواس بحال کرتی رہی۔ پھر یہ بے یقینی سے اپنے پاس بیٹھے حتام کو دیکھا۔ پہلے اسے لگا وہ صرف خواب دیکھ رہی ہیں، مگر یہ سچ تھا، وہ واقعی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ احمد! اس کی ہونٹ پھڑپھڑائے۔ حکم کرو احمد کی جان، وہ اسی دلکش اور محبت بھرے لہجے میں بولا جس سے وہ ہمیشہ ماہی سے بات کرتا تھا۔ کہ یہ سچ ہے، میں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ وہ بے بسی سے حتام کے کندھے کو چھوتے ہوئے اسے چھو کر محسوس کر رہی تھی کہ حتام کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ یہی سچ ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا واقعی حتام اس کے پاس موجود ہے، وہ بے ساختہ اٹھی اور اگلے ہی پل اس کے سینے سے لپٹی وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ مجھے دھوکہ دیا۔ وہ چلا رہی تھی، وہ رو رہی تھی، وہ بے بسی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے، اس کے گرد حساس مضبوط کر چکا تھا۔ ماں بس کرو میری جان، ورنہ وہ اٹھ جائے گی۔ اس نے ماہی کا دھیان زرین کی طرف کیا تو ماہی کو اندازہ ہوا کہ وہ زرین کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے بہت مضبوطی سے حتام کی شرٹ کا کالر پکڑ رکھا تھا۔ مجھے سچ جاننا ہے، سارا سچ بتائیں، اور بے بسی سے چلائی تھی۔ حتام نے دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ پھر اس سے ساری بات بتانا شروع ہوا۔ جیسے جیسے ماہی سن رہی تھی ویسے ویسے اس کے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑتے گئے۔ آنکھوں سے اس بار تکلیف سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے شوہر پر فخر ہوا، کس طرح لڑکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے خود بے چین رہا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ میری جان، وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کاش آپ نے مجھے پہلے بتایا ہوتا احمد، تو میں اتنی تکلیف میں نہ رہتی۔ تو بے بسی سے بولی، میں جانتا ہوں یہ ساری غلطی میری ہے، لیکن اب میں کہیں نہیں جا رہا۔ دیکھو تمہارے پاس واپس آ گیا ہوں نا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اب اسے جو بھی کرنا ہے یہیں رہ کر کرنا ہے۔ اب مزید ماہی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔
جتنی تکلیف اس نے ماہی کو دینی تھی وہ دے چکا، اور وہ مزید اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اور ساری سچائی وہ ثانیہ کو بھی بتا چکا تھا۔ پہلے اسے ڈر تھا کہیں ماہی کو ثانیہ سے کوئی خطرہ نہ ہو، اس لیے اس نے ساری بات چھپا رکھی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا احمد، آپ کہیں نہیں جائیں گے نا مجھے چھوڑ کر؟ پلیز اب مجھے چھوڑ کے کہیں بھی مت جائیے گا، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، آپ کے بنا مر جاؤں گی۔ ایک بار پھر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی کہ دام کے دل میں تکلیف اٹھی۔ بس ماں میری جان، اب آئندہ ایسے مت کہنا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے ہدایت کر رہا تھا۔ چلو شاباش، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ پیچھے ہٹی اور اپنے آنسو صاف کر رہی تھی جب اس کے پاس ہی بیڈ پر جگہ بناتے اسے اپنے ہتھیار میں لے چکا تھا۔ اگر میں صبح سو کر اٹھی تو آپ غائب ہو جائیں گے نا، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ حسام کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میں نے کہا نا آپ کہیں نہیں جا رہا، بس 2 دن کا میرا کام ہے، وہ یہاں رہ کر بھی پورا کر سکتا ہوں۔ شاباش، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اب منظر یہ تھا کہ بیڈ پر بائیں جانب حسام لیٹا تھا اور اس کے سینے پر ماہی نے سر رکھا تھا، اور ماہی کی دائیں جانب زرین گہری نیند سو رہی تھی۔ حسام اب دونوں پر بلینکٹ ٹھیک کرا تھا اور ماہی کو اپنے رگوں پہ میں سکون سرایت میں کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے شکر کی سانس دی کہ اس کی زندگی کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ اس کا عشق اس کے پاس آ چکا ہے۔ عشق کی قید ہی تھی جو واپس اس قیدی کو اس کے پاس لے آئی تھی۔ ماہی نے مضبوطی سے ابھی تک حسام کی شرٹ کا کالر پکڑ رکھا تھا اور اسی طرح سو گئی۔ شاید اسے ڈر تھا کہیں اس کے سونے کے بعد حسام کہیں چلا نہ جائے۔ حسام اس کے اس قدر بچپنے پر مسکرا دیا اور ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر خود بھی وہ آنکھیں بند کر گیا۔ ختم شد۔